زیارت بھائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جعفری صاحب سے بات کریں گے؟ جی سب سے پہلے تو جناب کاشف صاحب میں آپ کو مبارکباد دوں گا، خیر مبارک جی. اور پھر میں یہ کہوں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ جس طریقے سے اس پروگرام کو پریزنٹ کرتے ہیں، میں اس کے لیے میرے الفاظ نہیں ہے پاس کیا. جناب میں کوشش کرتا ہوں اور بس یہ دعا کیجیے کہ دن بدن اور اچھا کرتا رہوں. جی بات کیجیے جعفری بات صاحب. کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے. پروفیسر میں زیارت عرض کر رہا ہوں. جی جی. میں نے بڑی بےتابی سے یہ دن اکاؤنٹ کیے. اچھا. آپ نے بتایا تھا کہ میں ویکٹون پہ آؤں گا. جو بالکل ٹھیک. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو آپ کی کتاب کی تقریب ہوئی ناٹیگم میں. بالکل بہت اچھی تقریب تھی وہ. جی جی. ہاں بالکل صحیح. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا جی جی کہ اس کتاب میں آپ مختصراً بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا مواد آپ نے جو ورلڈ کا ٹور کیا وہ بھی شامل کیا اس میں یا کس ہاں میں نے ورلڈ کا جو ٹور کیا میرا ایک سفر نامہ علیحدہ ہے، اس کا نام ہے سورج میرے پیچھے، لیکن اس سے میں نے ایک انتخاب برطانیہ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا اس میں درج کیا ہے. اس کے علاوہ میری اپنی زندگی کی کہانی ہے، میں نے کہاں پڑھا لکھا، کیا کرتا رہا، کیا کیا کام زندگی میں کیے. میں ایک دیہات میں آزاد کشمیر میں پیدا ہوا اور الحمدللہ مجھے ساری دنیا دیکھنے، اور پھر میں گورنمنٹ پاکستان میں بڑی سینئر جاب سے ریٹائر ہوا، اور اس دوران میں نے پنجاب میں سروس کی ہے، اور جس میں لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور سینٹرل گورنمنٹ اسلام آباد ہے. تو میری اپنی زندگی کی کہانی ہے یہ کتاب جو ہے. ماشاءاللہ. جناب آپ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں آپ کی شخصیت کے لیے کچھ بول سکوں. بارہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر آمین. اور صحت تندرستی. میں شکر گزار ہوں آپ کا. بہت بہت مہربانی جناب. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کال میں لینا چاہوں گا اس موقع پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کاشف راجہ صاحب، حسین شہید سرور لوٹن سے عرض کر رہا ہوں. جی جناب. آپ کا پروگرام دیکھ کے بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ محترم سید بشیر حسین جعفری صاحب آپ نے ان کو مدعو کیا ہے، اور یقیناً یہ بڑی نابغہ روزگار شخصیت ہیں. نہ صرف یہ دانشور ہیں بلکہ سیاست میں بھی ان کا بڑا مقام اور رول ہے. تو میں ان سے چونکہ وقت کی کمی کے باعث انہیں چونکہ زیادہ سننا چاہوں گا، تو ایک تو میرا یہ سوال ہے جناب قبلہ محترم جعفری صاحب کہ پاک بھارت مذاکرات آپ کی نظر میں کیا صورت ہے ان کی، اور دوسرا تعلیمی حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کی نظریاتی، سماجی اور معاشی ضرورتوں کو کس حد تک وہ پورا کرتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. جعفر صاحب میں صرف ایک اس موقع پہ صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. پاک بھارت کے بارے میں تو پورا پروگرام ہم کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام بالکل کم ہو گیا ہمارا. میں کوئی ایسی سیاسی بات اس پروگرام کے حوالے سے نہیں کرنا چاہوں گا. میں آپ کو روک نہیں رہا، اجازت دے سکتا ہوں، لیکن آپ چونکہ مجھے اس موقع پہ پروگرام ختم کرنا ہوگا، اور آپ جو دوسرا سوال انہوں نے کیا اور پاک بھارت کے اوپر آپ ذرا تھوڑا سا مناسب بات ہے. پاک بھارت جو مناسب بات ہے، پاک بھارت جو موجودہ مذاکرات ہیں اور 2-3 مہینے سے مسئلے چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کا کوئی بہتر حل نکلے. کشمیر کا مسئلہ ایسے طے ہو جائے جس طرح کے UNO کی قراردادیں ہیں، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ مسئلہ طے ہو جائے تو ہماری تعمیر و ترقی اور سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہوپ فلی کوئی کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. دوسری پاکستان کی تعلیمی اس کا سلیبس ہے، اس کی تعلیمی میں نے 6 تعلیمی پالیسیاں گزشتہ 50 سال میں پڑھی ہیں. تعلیم سے میں وابستہ تھا، یونیورسٹی میں بھی رہا ہوں، اور یوں بھی میری دلچسپی تھی. کوئی بھی تعلیمی پالیسی جتنی بھی ہے وہ سب کے سب اچھی ہیں، لیکن عمل درم جب پہلی بنتی ہے تو جب دوسری شروع ہوتی ہے تو پہلی کے بارے میں فالو اپ نہیں ہوتا، نہ پوچھا جاتا ہے، نہ تیسری کے بارے میں. یعنی جو بات ہم پہلے کر چکے ہوتے ہیں اس پر کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے عمل کیا یا نہیں. عمل کوئی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ہر حکومت جو آتی ہے وہ جانے والی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے. تو یہ پالیسیاں ساری اچھی ہیں جو بھی پالیسی، لیکن عمل نہیں ہوا. یہ افسوسناک پہلو ہے. صحیح بات ہے. میں ایک آخری سوال آپ سے جلدی سے کرنا چاہوں گا. آپ کی والدہ مرحومہ کے نام آپ نے جنت کے پتے پہ کچھ خطوط لکھے. بڑی دلچسپ بات ہے. یہ ادبی حصہ ہے. والدہ سے ہر آدمی محبت کرتا ہے، ہر انسان جو ہے.
میں خاص نہیں ہوں اس حوالے سے، لیکن ایک حساس آدمی ہوں، تو جس طرح کسی کی والدہ ہوتی ہے اسی طرح میری والدہ بھی تھی، بہت اچھی تھی، تو میں نے تصور کیا کہ وہ جنت میں ہوں گی، اپنی والدہ کے لیے یہی سوچ سکتا ہوں۔ تو ان کے وفات کے بعد یہ 40 برس ہو گئے، 40 برسوں میں نے 16 خطوط لکھے ان کو، جنت کے پتے پر خط لکھ کے اپنے بریف کیس میں ڈال دیتا ہوں، اور بریف کیس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد چونکہ میرا اپنا ہی خیال ہوتا ہے تو مجھے جواب بھی آ جاتا ہے، والدہ خواب میں ملتی ہے، خواب میں ہی ملتی ہیں، تو ان کو جب میں کوئی کسی غمی یا کچھ مشکل میں مبتلا ہوں تو میں ان کو یاد کرتا رہتا ہوں اور وہ مجھے جواب دیتی ہیں۔ لیکن اردو ادب میں یہ بالکل نئی بات ہے، آج تک میں نے نہیں پڑھا کہ کسی نے جنت کے پتے پر اپنی ماں باپ بہن بھائی جو بھی رشتے ہیں کسی سے خط کتابت کی ہو، اور میرے بریف کیس میں 16 خطوط موجود ہیں، 3 میں نے اس کتاب میں چھاپے ہیں، باقی چھاپوں گا۔ اس میں جب آپ نے چھاپے تو اسی سے مجھے سوال ہے، میں سوچا اور پتہ بھی ایک نئی بات میں نے پتہ جو لکھا ہے جنت کا، تو پوسٹ باکس نمبر 786 اعلی علین برکنار حوض کوثر براستہ 7واں آسماں، میری والدہ محترمہ کو ملے، یہ ایڈریس ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ جعفری صاحب بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ یہ پروگرام واقعی بہت کم ہے اور شاید مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میں اچھے طریقے سے آپ کا انٹرویو کروں، میں معافی چاہتا ہوں اس بات کا، اور ناظرین اگر واقعی اس پروگرام میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اس کو نظر انداز کیجیے گا، مجھے ایک اور موقع ضرور دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ میسیج دینا چاہیں؟ ہاں، میرا میسیج یہ ہے کہ ہر آدمی کو محنت کرنی چاہیے، محنت اور دیانت سے سب جتنی بھی منازل ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو، خدا حافظ۔